الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وقال تبارك وتعالى في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال عز وجل في سورة العنكبوت: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وقال جل وعلا في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال عز وجل في نفس السورة: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ربنا لا تجعلنا من المنافقين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانك تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج مجھے ایک نہایت اہم
لیکن بہت مشکل اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ ایمان اور اس کے تقاضے اور اس کے مطالبات، اس کے لوازم، اس کے ثمرات، اسی طرح ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، از روئے قرآن نجات کی شرائط کیا ہیں، یہ تمام مثبت موضوعات تھے۔ ان پر گفتگو نسبتاً آسان تھی، لیکن نفاق کا موضوع بہت ہی پیچیدہ اور بہت مشکل موضوع ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دین میں اس روگ اور اس بیماری کے بارے میں یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے آخری آیت جو تھی وہ سورہ نساء کی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں بھی نفاق زیادہ ناپسند ہے۔ کافر کھلم کھلا کافر ہوتا ہے، وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا، اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھتا، لیکن جو شخص منافق ہو وہ گویا کہ دوہرا مجرم ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آستین کا سانپ ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے، سامنے سے حملہ کرتا ہے، اس سے بچاؤ آسان ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو اندر سے ڈنک مارتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس سے بچاؤ اور تحفظ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے۔ چنانچہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نص ہے اس پر، قطعی دلیل ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کو کھلے کھلے کفر سے کہیں زیادہ نفرت نفاق سے۔ پھر یہ کہ ایک اور آیت میں نے آپ کو سنائی، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ایک آخری ذہنی سہارا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اگر حضور استغفار فرمائے، اگر حضور ہماری بخشش کے لیے دعا کرے، اگر حضور ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے سفارش کرے، تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اس امید کو بھی ختم کر دیا گیا۔ الفاظ بظاہر بہت ہی سخت ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے، یہ کوئی کسی واعظ کا قول نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس کے ضعف کا کہیں سے آپ تلاش کر لیں، جس کی سند میں کہیں کوئی آپ انگلی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ تلاش کر لیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ وہ کلام ہے جو بالکل محفوظ ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کی جو مفہوم کی شدت ہے اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت اور شفقت تھے، آپ کی طبیعت میں رحمت، مودت، رأفت، نرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ 2 مرتبہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں، لیکن آپ کے مزاج میں چونکہ نرمی ہے، شفقت ہے، تو کفار اور منافقین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ 2 مرتبہ حضور سے کہا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مزاج کے خلاف ہی کریں، اپنی طبیعت پر جبر ہی کریں، لیکن ان کافروں اور منافقوں پر سختی کیجیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہ آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضور نے اپنے اسی مزاج کی رحمت اور رافت کی بنا پر فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ معاملہ 70 مرتبہ کا نہیں ہے، اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا تو ان کو بخش دیا جائے گا تو میں کرتا،
یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ در حقیقت عدد 70 کا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے کہ کتنا بھی استغفار میں کروں ان منافقین کے لیے وہ ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ 70 نہیں 70,000 مرتبہ میں کرنے کو تیار ہوں اگر امید ہو، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شکل میں بھی منافقین کے لیے مغفرت نہیں۔ اب ان دو چیزوں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قدر قابل حذر شے ہے، کتنی خوف کے لائق ہے، انسان کو کتنا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں لاحق ہے۔ وہ مغالطہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافق کوئی علیحدہ جنس ہے، کوئی علیحدہ نوع ہے، ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے، ہم سے نفاق کا کیا سروکار۔ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ جب ہم ان آیات پر سے گزرتے ہیں، ان احادیث کو پڑھتے ہیں جن میں منافقین کے انجام کا ذکر ہے، تو ہم لرزتے نہیں۔ کیوں نہیں لرزتے؟ کہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو منافقوں کا ذکر ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس کی بنا پر جو ان آیات کی تاثیر ہونی چاہیے اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ وہ جو نظم سنائی تھی حافظ عرفان صاحب نے کہ آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو تو ایک ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی، دل میں نرمی نہیں آ رہی۔ ایسی وعید والی آیتوں پر سے ہم گزرتے ہیں جس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے صحابہ کانپ جاتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم تو بخشے بخشا ہے، ہم سے کیا سروکار، یہ تو کافروں کی بات ہے۔ اسی طرح جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے اس پر سے ہم سرسری طور پر اس لیے گزر جاتے ہیں کہ ہم کو منافق تھوڑا ہی، ہم سے کیا سروکار نفاق کا۔ لہذا ان آیات کو پڑھ کر جو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کرتے۔ اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں کہ دو روایات کے ذریعے سے میں پہلے، ویسے تو بعد میں قرآن مجید سے جب میں حقیقت بیان کروں گا نفاق کی تو مضمون کھل جائے گا، لیکن دو روایات، ایک حدیث اور ایک واقعہ ہے، بلکہ دو واقعے، تین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، کس قدر برعکس تھا ہمارے طرز عمل سے۔ پہلا تو قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن۔ نفاق کے بارے میں آپ نے فرمایا، دیکھیے امنہ کا لفظ آ گیا جو حقیقت ایمان میں نے آپ کو بتایا تھا، امنہ یامنو، امن میں ہونا، نچنت ہونا، بے فکر ہونا، یہ معنی ہے نا۔ ما امنہ الا منافق، نفاق سے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف اور بالکل یوں سمجھیے کہ نچنت محسوس کرتا ہے کون؟ صرف منافق، اور اس کا خوف لاحق ہوتا ہے صرف مومن کو۔ مومن کو خوف لاحق ہوگا کہ کہیں نفاق کا مجھ پر حملہ نہ ہو جائے۔ اس کی بالکل واضح میں بات آپ کو بتا دوں کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے چوری کا ڈر ہوتا ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اسے کیا چوری کا ڈر، پاؤں پھیلا کے سوئے گا۔ لیکن یہ کہ جس کی گٹھڑی میں کچھ مال ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اطمینان سے نہیں سو سکتا، اسے فکر رہے گا کہ میں اس کی حفاظت کروں، کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ڈرے گا نفاق سے، اور جس کے پاس ایمان ہے نہیں اسے کائے کا خوف۔ یہ غالب نے جو کہا ہے بہت پیارا مصرع ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ ایک مسافر کہیں جا رہا تھا، گٹھڑی میں کچھ مال تھا، رہزنوں نے لوٹ لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب میں دعا دے رہا ہوں رہزنوں کو کہ اب مجھے کسی چیز کی چنتا نہیں رہی، فکر نہیں رہی، اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا۔ اگر وہ گٹھڑی میرے پاس ہوتی تو میں کو آرام سے سو تھوڑے سکتا تھا۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو، جو ہونا تھا ایک دفعہ ہو لیا، اب میرے لیے کوئی فکر، کوئی اندیشہ، کوئی دغدغہ، کوئی خوف نہیں رہا، اب میں پاؤں پھیلا کے سوؤں گا۔ تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اسے نفاق کا خوف رہے گا، جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، دل میں پہلے ہی نفاق کے ڈیرے ہیں، وہ نفاق سے کیا ڈرے گا۔ یہ ہے حضور کے اس فرمان کا نتیجہ اور اس کے معنی
کہ نفاق کا خوف ہوتا ہے اپنے بارے میں صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ اور مامون اور مسئول سمجھتا ہے کون؟ منافق۔ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن۔ اب دو واقعات صحابہ کے سن لیجئے۔ حضرت حنظلہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت طاری ہے، کہتے جا رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ، بھائی کیا بات ہے سمجھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب میں اپنے گھر بار میں آ کے لگ جاتا ہوں، کسی دھندے میں، کاروبار میں، دکان میں، باغ میں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہی تو نفاق ہے۔ اب دیکھیے یہ ان کی شدت احساس ہے۔ حضرت ابو بکر یقیناً انہیں سمجھا سکتے تھے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، یہ تمہارا احساس ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے جو اس سے زیادہ احسان کیا پوری امت پر، وہ کیا تھا؟ فرمایا بھائی حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا کہ کوئی تسنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، یہ نہیں کہ میں سپر ہیومن ہوں۔ آپ نے صاف فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے کہ اگر سب اونگ گئے تو کوئی بات نہیں، انا کنت ناعسا، میں بھی اونگ رہا تھا، مجھ پر بھی اونگ طاری ہو گئی۔ یہ تو صرف اللہ کی شان ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آ سکتی ہے اور نہ اسے اونگ آ سکتی ہے، باقی تو آئے گی، مجھے بھی آ گئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور میرا لیے تو کیسے ممکن ہے، صاف فرمایا کہ یہ معاملہ تو میرا بھی ہے۔ اب سید المومنین ہے تو چلو آؤ کہ حضور سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں احسان، کہ حضرت اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی سمجھا دیتے تو ہمیں حضور کی سند تو نہ ملتی نا۔ اب جب آپ لے گئے حضور کے پاس، اب جو کچھ حضور نے فرمایا وہ اب ایک مستند بات ہو گئی، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اب وہ بات ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس گئے، ماجرا بیان کیا، حضور نے تسلی دی حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، باقی تمہاری جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پہ مصافحہ کرنے لگے۔ میری صحبت میں میری موجودگی میں جو کیفیت ہوگی ایمان کی، یہ مستقل نہیں رہ سکتی۔ فَإِنَّهَا يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، اے حنظلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھی میسر آ سکتی ہے، ورنہ تو تم فرشتے ہو جاؤ، پھر انسان کہاں رہو گے؟ فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مصافحہ کریں گے اگر ایمان اور یقین کی وہ کیفیت مستقل اور دائم ہو جائے جو میری موجودگی میں ہو۔ تو اب اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ صحابہ اس سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے اندر احساس یہ تھا کہ وہ اپنے اندر جھانکتے رہتے تھے، اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ اتنا بھی فرق و تفاوت اگر محسوس کیا کہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہے حضور کی مجلس میں اور ہوتی ہے اور گھر میں جا کر اور ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی انہوں نے نفاق سے تعبیر کیا۔ ایک اور واقعہ سنیے، بہرحال میں دوسروں کی بات اس وقت نہیں کر رہا، اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں سب سے اونچی شخصیت حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے۔ آپ گویا کہ سیکنڈ ٹو ون ہے نا، صرف ان کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ غزوہ تبوک سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بڑی تنگ گھاٹی میں سے لشکر کو گزرنا تھا۔ مدینے کے کچھ منافقین نے پروگرام بنایا حضور کو شہید کرنے کا کہ اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو سفر عرب میں ہوتا تھا رات کو، اب نہ کوئی وہ لائٹس ہیں، سرچ لائٹس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تاریکی میں سفر ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے، تنگ گھاٹی ہے، تو اس گھاٹی میں کہیں چھپ کر بیٹھے۔ تو جب حضور وہاں سے گزرے
تو ہم سب کے سب حملہ کریں اور ختم کر دیں۔ لہذا انہوں نے اپنی اسکیم کے اوپر عمل کیا، اور وہ چونکہ بہت تنگ جگہ تھی تو وہ ایک ایک اونٹ گزر رہا ہے، اور حضور کے ساتھ ایک دو صحابہ تھے کہ کسی نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، اس اونٹ کی آگے چل رہا ہے، باقی یہ کہ لشکر میں فصل ہو گیا، جیسے میں نے اس واقعے میں بتایا تھا کہ لشکر منتشر ہو جاتا ہے، اسی لیے حضور کو تشویش ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے۔ تو ایسا جب وہ حملہ آور ہوئے تو آپ کے ساتھ جو دو حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، جرأت دی، اور ان منافقین کی قوت کو سلب کر لیا ہوگا کہ انہوں نے صرف لاٹھیاں تھیں ان کے پاس، ان لاٹھیوں کو اونٹوں کے منہ پر مار کر، سامنے سے وہ آ رہا ہے اس کے منہ پر ایسا مارا ہے کہ وہ پلٹ کے واپس جو ہے وہ بھاگ گئے۔ حضور نے نام بتا دیے ان کو، اگرچہ انہوں نے منہ پر ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، اپنا جیسے ڈاکو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں آئیڈینٹی کو، پھر اندھیری رات کچھ پتہ نہیں چلا، حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا، حذیفہ یہ فلاں 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 لوگ تھے، یہ منافقین ہیں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی آپ نے منع کر دیا کہ دیکھنا یہ نام بتانے کسی کو نہیں۔ کیوں؟ وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ منافق لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، منافق بھی مسلمان ہوتا ہے، فار آل لیگل پرپسز، قانون کے درجے میں وہ مسلمان ہے۔ لہذا حضور نے سختی سے روک دیا حضرت حذیفہ کو کہ نام نہیں بتانے ان کے، میں نے تمہیں بتا دیے ہیں لیکن یہ راز رہے گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کا نام مشہور ہو گیا صاحب سر النبی، یہ نبی کے ایک راز کے حامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاص راز ہے حضور کا جو ان کے پاس۔ اب ان حذیفہ ابن یمان سے حضرت عمر یہ ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، یا حذیفہ تو انشدو کا باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی امکان ہے تاب دیگرہ چہ رسد، اگر میں یا آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں تو مطلب یہ کہ پھر ہمارا کچھ طرز فکر اور ہے، ہماری ویلیوز اور ہیں، سوچنے کا انداز اور ہے۔ صحابہ کا بالکل برعکس تھا، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ نہیں سمجھا، ڈرتے رہتے تھے۔ حضور دعا تلقین فرماتے تھے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے۔ اول تو چھوت لگے نا، اور اگر اس بیماری کی چھوت لگ جائے تو اے اللہ تو ہی اس کو صاف کر دے اور ہمیں پاک کر دے۔ تو یہ ہے وہ کیفیت جو ایک بندہ مومن کی ہونی چاہیے۔ میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، امن میں سمجھتا ہے صرف منافق۔ اور یہ دو واقعات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بالکل یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا نفاق سے کیا سروکار۔ ویسے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ہم منافق ہو نہیں سکتے۔ آج کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن یہ کہ وہ چیز ہے کہ جو حملہ آور ہو سکتی ہے۔ آج کسی کو ٹی وی نہیں ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہو سکتی؟ تو دل میں انسان جھانکے، اول تو یہ کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لے، کہیں نفاق آ تو نہیں گیا۔ اگر محفوظ کرے کہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سمجھیں کہ نفاق ہے کیا۔ جس مرض کی علامات آپ نہیں جانیں گے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہو گئی بیماری مجھے لاحق ہو گئی؟ جس کو ہم اپنے اسلام میں سمپٹمز کہتے ہیں، انہی سے تشخیص ہوتی ہے۔ سمپٹمز کیا ہے؟ اب یہ میں آپ کو دو حدیثوں سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کو ہمارے علماء نے نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے۔ میں اپنی تقسیم تو بعد میں عرض کروں گا کہ میں کس طور سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نفاق کی قسمیں کیا ہیں، لیکن علماء نے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھایا۔ بات سمجھانے کا فرق ہے، حقیقت وہی ایک۔ انہوں نے یوں سمجھایا کہ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق، نفاق عملی اور نفاق فی العقیدہ، یہ دو تقسیمیں کی ہیں۔ اور نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے اس چیز کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں میں آئی ہے۔ یہ حدیثیں دیکھیے، ایک حدیث ہے، دونوں یہ حدیثیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حدیث کا کوئی درجہ اب اس سے اوپر نہیں،
متفق علیہ روایت جس کو کہہ دیا جائے کہ جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، اور یہ چوٹی کے محدثین ہیں، تو گویا کہ کوئی شک نہیں اب ہمیں ہو سکتا اس حدیث کی صحت میں، اس کے درست ہونے میں، حضور کے کلام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں روایتیں کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے حضور کا جو اپنا قول ہے شروع ہو رہا ہے، کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ یہ الفاظ تو ہیں بخاری اور مسلم دونوں کے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ اس کی جو روایت آئی ہے مسلم شریف میں، اس میں مزید الفاظ یہ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ ایسا شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، پورا یقین رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اگر یہ چیزیں اس میں موجود ہے تو وہ منافق ہے۔ اس میں تو بہت زور پیدا ہوگی۔ وَإِن صَامَ، خواہ وہ نماز روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى، اور نماز پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اسے زعم ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ 3 صفات اس میں ہیں وہ منافق ہے۔ دوسری حدیث سنیے، یہ بھی متفق علیہ، 4 4 خصلتیں ایسی ہیں، من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس میں وہ 4 ہوں گی وہ تو کٹر منافق ہوگا، خالص منافق۔ اب کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، 4 یہ آپ سب جانتے ہیں، 4 چیزیں، من کن فیہ، جس میں وہ ہوں گی، کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہوگا۔ اس خالص کا ہماری زبان میں کٹر جو ہے وہ صحیح مفہوم ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، منہن، ان میں سے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوئی۔ اب اس کو آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے، 4 سے 100% منافق ہو گیا تو 1 سے 25% ہو گیا، 2 ہے تو 50% منافق ہے، 3 ہے تو 75% منافق ہے۔ یہ تو اس کے ہیں فل ان دی بلینکس۔ حضور نے 2 چیزیں بیان فرما دی، جس میں 4 ہے وہ تو منافق ہے خالص 100%، جس میں ایک خصلت ہے اس میں اسی نسبت سے نفاق موجود ہے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ 3 تو وہی ہیں جو اس حدیث میں آئی، ایک مزید فرمایا اذا اؤتمن خان، جو وہاں آخری تھی وہ یہاں شروع میں ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بولے جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور چوتھا بس سنیے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑ پڑے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول نہ رہے اسے اپنے اوپر، اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو منہ میں آئے بک دے، جو زبان پر آ جائے کہہ دے، اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ آخر اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ اختلاف میں بھی انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو یہاں چوتھی صفت یہ بیان کی، اذا خاصم فجر، فجر کے معنی پھٹنا، یہ فجر جو ہے پاؤ پھٹنے کو فجر کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور وہ دھاری نمودار ہوتی ہے فجر، والفجر ولیال عشر، تو پھٹنا اس میں ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہ چٹان پر جب عصا پڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں سے پھوٹ بہے 12 چشمے، تو فجر کا مفہوم پھٹ جانا، تو جیسے انسان پھٹ جاتا ہے، ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، یہ آپ لفظ استعمال کرتے بھی ہیں۔ کوئی شخص ضبط کیے ہوئے ہے، آپ کی 10 باتیں تو اس لیے 11ویں کے اوپر ایک دم ایکسپلوڈ ہوتا ہے،
تو یہ بھی در حقیقت ایک خصلت ہے نفاق کی کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے، اور یہ کہ پھر اس کو کوئی ہوش نہ رہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں۔ یہ ہیں چار وہ خصلتیں کہ چاروں ہو تو منافق خالص، ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق۔ اب یہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عام طور پر اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عملی نفاق ہے، اور ایک نفاق ہوتا ہے کہ جو عقیدے میں، ان دونوں میں فرق ہوگا۔ میں نے یہ باتیں تمہیداً عرض کی ہیں، اب میں آ رہا ہوں کہ میرا مطالعہ کیا ہے، قرآن مجید سے میں نے کیا سمجھا ہے، احادیث سے، قرآن سے، تفاسیر سے میں نے چیزوں کو جوڑ کر صغرا کبرا کیا نتیجے نکالے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے اب میں چلوں گا، جیسے میں نے ایمان کی بحث کہاں سے شروع کی تھی، ایمان کے لفظی معنی، نفاق کا لفظ کہاں سے بنا، منافقت اور نفاق۔ دیکھیے دو الفاظ عربی زبان میں پہلے سے موجود تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، سارے الفاظ جو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں تو عربی زبان میں پہلے سے مستعمل الفاظ تھے، قرآن نے ان کو پک اینڈ چوز کیا، انتخاب کر لیا، ایک لفظ کو اٹھایا، اس میں اور مفہوم ڈالا اور اسے اصطلاح کی شکل دے دی۔ اسی طریقے سے تمام اصطلاحات جو ہیں ہمارے دین کی وہ وجود میں آئی۔ تو عرب کہتے تھے نفقن، نفق کہتے تھے سرنگ کو۔ سرنگ کیا ہے؟ زمین دوز راستہ ہے، اور ظاہر بات ہے اس کے دو منہ ہوں گے، دو دروازے ہوں گے، ایک اس سرے پر اور ایک سرے پر۔ یہ کیا ہے؟ نفقن۔ قرآن مجید میں بھی سورہ انعام میں یہ لفظ آیا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ یہ میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا، اہل علم کی توجہ کے لیے کہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا۔ اچھا، ایک اور لفظ عربی میں موجود تھا، نافقہ۔ نافقہ کہتے تھے اہل عرب گوہ کے بل کو۔ گوہ ایک جانور ہے، اور اہل عرب اس کا شکار کیا کرتے تھے، کھاتے تھے اس کا گوشت۔ ہمارے ہاں تو لوگ بہرحال اسے پسند نہیں کرتے، لیکن ہے، جائز چیز ہے، اور عرب کی وہ غذا تھی۔ گوہ جو ہے اس کا شکار کرتے تھے شکاری کتے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی شعور دیا ہوا ہے اپنے تحفظ کا، وہ بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو زمین میں بھٹ بناتا ہے گوہ، لیکن گوہ کو اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے بھٹ کے دو منہ رکھتا ہے، وہ سرنگ کی طرح کا بناتا ہے کہ اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے بھاگے، اور ادھر سے خطرہ ہو تو ادھر سے نکل بھاگے۔ تو اتنا شعور اس کے اندر بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اس بھٹ کے دو راستے رکھتا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سلطان الہند نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا بادشاہ سے، جب بہت ہی اس نے زور دے کر کہا تھا کہ آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں، آپ کا دروازہ تو کھلا ہے، سب آتے ہیں، میں بھی آ جاؤں گا کسی روز۔ تو انہوں نے جواب یہ دلوا دیا تھا کہ فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ اگر ایک سے داخل ہوگا فقیر دوسرے سے نکل جائے گا۔ تو یہ جس طرح انہوں نے کیا ہوا تھا تو اللہ نے حیوانات کو بھی سمجھ دی۔ اب یہاں سے لفظ نفاق بنا۔ اس نفاق کی اب دو شکلیں ہوئیں، اس میں نفق اور نافقہ کے لفظ پر غور کیجئے تو حقیقت اور روح جو ہے اس کی دو آئیں گی۔ ایک تو دو منہ پن، جسے آپ کہتے ہیں نا دو منہ انسان ہے، ایک محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے، کسی اور محفل میں جاتا ہے کچھ اور کہتا ہے، وہاں گیا تو وہاں کی چکنی چپڑی باتیں اور دوسروں کے خلاف، اور ادھر گیا تو ان کے لیے خوشامد اور ان کے خلاف۔ یہ دو منہ پن جو ہے یہ گویا کہ نفاق کی اصل حقیقت ہے۔ میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کے سنائی تھی سورہ بقرہ کی، اس میں بھی یہ کیفیت آئی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرکشوں کے پاس، اور وہ جب ان سے سوال کرتے ہیں بھائی تم فلاں سے مسلمان سے مل رہے تھے اس وقت، کیا تم اب ان کے ساتھ شامل ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے تو مذاق کرتے ہیں، پاگل بناتے ہیں انہیں تھوڑا سا،
الو بنا رہے ہیں ہم انہیں. انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. حقیقت یہ کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر کھینچ رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا, جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال چکے. یہ دو منہ پن جو ہے, جو نفق میں بھی ہے نافقہ میں بھی ہے, یہ منافق کا ایک وصف ہے. لیکن ذرا گہرائی میں اتریے کہ اصل شے جو ہے اس کی روح وہ ہے اپنی حفاظت, بچاؤ. کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ اس نے جو چیز قبول کر لی, ہر بعد آباد اب جو ہو سو ہو. اب تو میں اس کشتی میں بیٹھ گیا ہوں, کشتی تیرے گی تو میں تیروں گا, یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبوں گا. ماں کشتی درا بنداختے ہوں. ایک ہوتا ہے انسان کہ جو کسی راستے پر چلنا بھی چاہتا ہے لیکن خطرہ کوئی مول نہیں لینا چاہتا. وہ جو اقبال نے نقشہ کھینچا ہے, بڑا پیارا شعر ہے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. یہ جو کیفیت ہے تحفظ, جان بچانا, مال بچانا. اب آپ نے جو اتنے دن تقریریں سنی, دین کا تقاضا کیا ہے؟ جان کھپاؤ مال کھپاؤ. جان بھی پیاری مال بھی محبوب. انسان نہ جان کھپانا چاہتا ہے نہ مال کھپانا چاہتا ہے. جان کھپاتا ہے تو مال کمانے کے لیے کھپاتا ہے تاکہ میں اور زیادہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے مال کھپائے تو مال بھی گیا, جان کھپائے تو اس جان سے مال بنا سکتا تھا تو گھاٹا ہی گھاٹا. یہ جو تحفظ ہے, بچا بچا کر رکھنا جان اور مال کو, یہ در حقیقت نفاق کی اصل روح, یہ جڑ ہے, یہ بنیاد. تو ابھی میں نے صرف لفظ کی حقیقت اور اس سے جو ایک ریفلیکشن ہوئی, یہ لفظ بنا کہاں سے, اس سے اس کی جو اصل روح ہے اس کی طرف جو رہنمائی ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھا. نفقن اور نافقہ, اس سے بنا نفاق اور منافقت. اس کی ظاہری شکل کیا ہے؟ دو منہ پن. اور حقیقت کیا ہے؟ جان اور مال کو بچانا بجائے کھپانے کے اور لگانے کے, اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے. اب سمجھیے تیسری بات, میرے نزدیک جو زیادہ ایک بہتر اور صحیح ایک تعبیر ہوگی اور جدید ذہن کی سمجھ میں آئے گی, وہ کیا ہے کہ ایک نفاق ہے ارادی اور شعوری, جان بوجھ کر نفاق. ایک نفاق ہے غیر ارادی غیر شعوری, جس میں انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں منافق ہوں, اس لیے کہ اس نے ارادہ نہیں کیا. یہ دو نفاق ہے اصل میں. ان دو نفاقوں میں سے پہلا جو ہے اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے. فرض کیجئے کوئی شخص ہندوستان کا ہندو یا سکھ, میں نے پہلے بھی مثال آپ کو دی تھی, وہ جاسوس بن کر پاکستان میں آتا ہے, کوئی یہودی جاسوس بن کر عرب میں آتا ہے. وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے, مسلمان بن کے آئے تھے کہ نہیں؟ وہ تو نور الدین زنگی کو خواب میں حضور نظر آئے اور آپ نے فرمایا کہ دو کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں. تب اس نے 3 مرتبہ جب خواب دیکھا, پہلے سوچا ایسے میرا خیال ہوگا, نبی تو نہیں تھا نا, نبی کا خواب تو ہوتا 100% صحیح, کسی دوسرے انسان کا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا تو پھر اس نے رخت سفر باندھ لیا, مدینے پہنچ گیا. وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ, آپ اس میں وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتا. تو وہ کیا تھے تو منافق, اور یہ ارادی منافق تھے. بنے ہوئے کیا تھے؟ مسلمان ہی نہیں اولیاء اللہ بنے ہوئے تھے. وہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ ان کی شکلیں دکھا دی گئی حضور کو, اب اس کو نور الدین زنگی کو. اب نور الدین زنگی آیا مدینے میں, وہ آدمی نہیں مل رہے. اس نے یہ کیا کہ باہر پڑاؤ ڈالا, اعلان کر دیا کہ مدینے کی پوری آبادی کی دعوت ہے, کوئی نہ رہے گا پیچھے, سب آئے, میری طرف سے دعوت ہے, کھانا کھائے. اب کھڑا ہے دیکھ رہا ہے, جو آ رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہے. پوچھا بھائی اب کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اب بتایا گیا جی 2 درویش ہیں, اولیاء اللہ ہیں, وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بہت نیک ہیں, ان کو کسی سے سروکار نہیں, عابد و زاہد ہیں,
وہ تو بس عبادت کرتے ہیں، اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، کہیں ہلتے جلتے تھے۔ اب اتنا روب انہوں نے اپنی عبادت کا اور زہد کا اور ولی اللہ کا اور نیکی کا گاٹھا ہوا۔ انہوں نے کہا ہو نہ ہو وہی دو ہیں، بلاؤ۔ اب بادشاہ کی طرف سے طلبی ہوئی، بلائے گئے تو گھر کی تلاشی لی گئی، بڑی مشکل سے ان کے مسلح کے نیچے سے اٹھایا تو وہاں سے وہ سرنگ کا دہانہ ان کا نکلا۔ وہ کیا کرتے تھے، رات بھر کھودتے تھے اور مشک جو ہے پانی کی مشک، اس میں مٹی بھر کر جا کر پھینک آتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے پانی لینے جا رہے ہیں درویش اللہ کے بندے، اور وہ جا کر مٹی باہر پھینکتے تھے، اور ہوتے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے کتنا وقت انہیں لگا ہوگا۔ انہیں نہ صرف مسلمان سمجھا جا رہا ہے بلکہ ولی اللہ سمجھا جا رہا ہے، بڑے اللہ کا سیدھا لوگ ہیں، کیا حقیقت میں منافق، اور منافق بھی ارادی منافق۔ انہیں پتا ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بھی ایمان نہیں لائے، ہم تو یہ لبادہ ہم نے جان بوجھ کر اوڑھا ہے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اسی طرح میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کوئی ہندو کوئی سکھ وہ خطرہ بھی کرا کے آئے گا، نماز پڑھ کے پوری سیکھ کے آئے گا، صورتیں بھی سیکھ کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کسی سرحدی دیہات میں سے کسی مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو امام بن کر، اور وہ ہو جاسوس، وہ تو کبھی کھلے گی بات تو پتہ چلے گا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ شخص منافق ہے، ایمان تو نہیں ہے نا۔ ایمان اور اہل ایمان کی تو دشمنی ہے دل میں، جڑیں تو کھودنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو قانون انہوں نے مسلمان ظاہر کیا ہوا۔ اس کی ایک مثال حضور کے زمانے میں بھی آئی۔ یہ بات سمجھ میں نہ آتی اگر یہ مثال قرآن میں سورہ آل عمران میں موجود نہ ہوتی۔ یہودی آپ کو معلوم ہے بہت ذہین، بہت فتین قوم ہے یہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کی ذہانت جو ہے وہ الٹے رخ پر چلتی ہے، سازش میں نہایت ماہر قوم۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایمان اور اسلام اور حضور اور صحابہ کی تو بڑی ساکھ بنتی جا رہی ہے، کس طرح کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں وہ واپس نہیں پھرتا۔ اب اس سے بن رہی ہے کہ نہیں ساکھ کہ واقعتاً کوئی لذت ایسی ہے، لذت عبادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، یہ کوئی ایسی لذت ہے کہ جو چکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے، ورنہ سوچئے انسان کو جان بہت عزیز ہے۔ اب میں نے کل جو آپ کو بتایا حضرت سمیہ نے کیسے جان دی، حضرت یاسر نے کیسے جان دی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بلال نے کیسی سختیاں جھیلی، حضرت خباب بن الارت نے کیسی سختیاں جھیلی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ہے ایمان، کوئی ایسی حقیقت ہے فطرت انسانی کی جانی پہچانی اور محبوب شے کہ انسان اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ تو یہ ساکھ کس شے کی بن رہی ہے؟ ایمان کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر کرو، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دو بھائی ہم بھی ایمان لے آئے۔ اب فرض کیجئے کہ علماء یہود میں سے کوئی اعلان کرے دو تین، آج حاضر ہو جائے فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور کی خدمت میں، حضور ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے ہم مسلمانوں سے۔ مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ہمیں ساتھی مل گئے، یہود کے علماء میں سے آ گئے، ٹھیک۔ لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اس سے یقیناً لوگ سوچیں گے کہ تو بڑے فرشتہ سیرت لوگ تھے، بڑے اچھے ارادوں سے آئے تھے، بھائی یہ قریب رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ وہ دن بھر ضرور حضور کے قریب ترین رہے ہوں گے اپنی اس سازش کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جو اتنی دیر حضور کی صحبت انہوں نے اختیار کی، ظہر تک بیٹھے رہے، پھر عصر کے فوراً بعد آ گئے تھے، یہ تو کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہوگی نا آخر جو واپس گئے، تو کسی نہ کسی کے دل میں تو ایک دغدغہ پیدا کر دیں گے کہ نہیں۔ اس لیے کہ شک پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ یہ تدبیر انہوں نے کی، یہ الفاظ سورہ آل عمران میں موجود ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ کہا، یہ طے کیا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل ایمان پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن پر ایمان لاؤ صبح کے وقت۔ قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا؟ حضور پر ایمان، حضور کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر دیا۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اسی دن کے آخری حصے میں جا کر کفر کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے۔
اندر سے جا کے دو چار کے دل میں تو شک ڈال کے کھینچ کے لائیں گے کہ نہیں، اور دو چار کو بھی ہلا دیا تو وہ ساکھ تو ختم ہو جائے گی نا، کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے وہ واپس نہیں پھرتا۔ یہ سازش ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں۔ اب آپ سوچئے، یہ تو میں نے جو یہودیوں کی مثال دی ہے، وہ نور الدین زنگی والے، انہوں نے تو کئی مہینے لگائے ہوں گے، یہ صرف چند گھنٹے رہے ایمان میں، قانونی ایمان میں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہوگی حضور کی امامت میں، عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور بہت قریب بیٹھے ہوں گے، تو لوگوں نے کیا سمجھا انہیں؟ مسلمان۔ حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے ایمان کی لذت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھی، وہ تو کفر ہی کے ساتھ آئے تھے، کفر ہی کے ساتھ چلے گئے، کفر ہی میں رہے، قانوناً مسلمان رہے۔ فرض کیجئے اس وقت میں کوئی مر جاتا ان میں سے، تو حضور ان کی نماز جنازہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ اگر ظہر اثر کے درمیان ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی تو وہ قانوناً مسلمان تھا، اس کی نماز جنازہ حضور پڑھاتے۔ لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ ہم مسلمان نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ لبادہ اڑا ہے فریب کے لیے، دھوکے کے لیے۔ تو یہ تین مثالیں ہو گئیں، ایک حضور کے زمانے سے، ایک نور الدین زنگی کے زمانے سے، اور ایک میں نے مثال دے دی آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شعوری نفاق ہے، ارادی نفاق ہے۔ اس کو وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مومن نہیں ہوں، تو یہ تو ہوا شعوری نفاق یا ارادی نفاق۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نفاق بہت کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے اکثر و بیشتر وہ یہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے۔ وہ دوسرا کیا ہے؟ غیر شعوری، غیر ارادی نفاق۔ مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے اور جس پر حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں تو نہیں، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارادی تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے تحت شعور میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آ گئی، میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر، ایسا تو نہیں ہے۔ حنظلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے، تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے نا، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر میں منافق تو نہیں بنتا چلا جا رہا، تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق ہے۔ اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا، وہ اسی قسم کے منافق ہیں۔ یہ نفاق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھیے۔ اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم، دیکھیے سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں، جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور کوئی قوی، اسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین کوئی کم ذہین۔ میں کودن نہیں کہتا، احمق نہیں کہتا، کم ذہین تو مان لیں گے نا۔ اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی ہے نا انسان میں، اس میں بھی کمی اور بیشی۔ اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حیثیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو، یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین ایک انقلابی دعوت ہے، دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں، بڑے اونچے اونچے دبیس قسم کے جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں، ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں، تو یہ سب بساط الٹنی پڑے گی کہ نہیں؟ کوئی رشوت سے، کوئی اسمگلنگ سے، کوئی سود سے، کوئی کسی اور کام سے۔ تو یہ معاملہ جان لیجئے، پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو۔ اب دین کو غالب کرنے میں جان کپتی ہے کہ نہیں؟ اور جان پیاری ہے۔ کہا جاتا ہے لاؤ اللہ کے راستے میں مال صرف کرو، مال پیارا ہے کہ نہیں؟ مال پیارا ہے۔ یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہر چہ باد آباد۔ اب جو کوئی چاہے کہے، جو استہزاء ہو، جو تمسخر ہو، جو مذاق اڑے، میں کل بیان کر چکا ہوں حضور کا کیسے کیسے مذاق اڑا ہے۔ پھر جو تکلیف آئے، جو ایذا ہو، جس طرح ستایا جائے، ہر چہ باد آباد۔ ماں کشتی درا بنداختے، ایک ڈیسیژن ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے تو اپنی جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے، اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کر دی۔
کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض، لہذا اب وہ بالکل نچنت ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ جان میری تھوڑی ہے، میں تو دے چکا اللہ کو پہلے ہی، آج جائے کل جائے فرق کیا پڑا، میں تو دے چکا، مال تو میں دے چکا، اللہ جب چاہے لے لے۔ تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی بات، نہ جان دینے میں کوئی بات۔ یہ تو ہے مومن صادق۔ اور یہ جان لیجئے یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں، ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کمیونزم ہے، کسی آدمی نے اس کو اختیار کیا، مغالطے میں ہے لیکن اس نے یہی سمجھا کہ یہی بہتر نظام ہے، اسی میں انصاف ہے، باقی نظام ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے، استحصالی ہے، ظالمانہ ہے، یہ نظام صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی قائم کرو اب اس کو، اب انقلاب لاؤ۔ انقلاب لانے میں جان کا خطرہ، جیل میں جانے کا اندیشہ، فائرنگ سکواڈز، یہ سب نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ لہذا ایک تو باہمت آدمی ہے، وہ کہتا ہے ہر چہ باد آباد، جان رہے یا جائے، میرا گھر بار ختم کر دیا جائے، بیوی بچے کولو میں پلوا دیے جائیں، ہر چہ باد آباد، جو ہو سو ہو، ماں کشتی دراب انداختے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مومن صادق ہے کمیونزم کا، یہ بھی تو مومن ہے نا۔ سچا مومن ہے کس چیز پر؟ کمیونزم پر۔ اور ایک شخص جو ہے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اب اللہ اور اس کے رسول کا دین، اس کا بول بالا کرنا ہے، جو ہو سو ہو۔ یہ لوگ ہیں کہ جو مطلوب ہیں، ایسے ہی لوگ انقلاب برپا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوں گے انقلاب نہیں آئے، نظام کوئی قائم نہیں ہو سکتا۔ لاکھ آپ کو پسند ہو اسلام، اسلام غالب کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو ہر چہ باد آباد کی شان کے ساتھ میدان میں نہ اتر آئے۔ لاکھ کوئی شخص چاہتا ہو کمیونزم نہیں آ سکتا جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہو جو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن اب آپ آئیے دوسرے لوگوں کی طرف، جو بیچارے کمزور ہیں، تھوڑ دلے ہیں، کم ہمتیں ہیں۔ وہ غالب کا وہ شعر کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر، طبیعت ادھر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی عادت ہے، چھوڑنا چاہتے نہیں چھوڑ سکتے، کوئی کام کرنا چاہتے نہیں کر سکتے۔ لاکھ خواہش ہے کہ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ ادا کروں، لیکن جب عین وقت آتا ہے اس وقت وہ قوت ارادی ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور آدمی سویا رہ جاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بھی کھلی، اذان بھی سنی، لیکن اسی وقت جو ہے وہ قوت ارادی مزمحل ہوئی، نفس کا غلبہ ہوا، کروٹ لی، چادر خوب اچھی طریقے سے اور درست کر کے اوڑھ لی، اور اب جب دھوپ کی تپش ہوگی تبھی آنکھ کھلے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قوت ارادی کی کمزوری ہے۔ اب ایک شخص کا تصور کیجئے کہ وہ اسلام لایا دیانتداری سے، دھوکے سے نہیں، وہ چاہتا ہے مسلمان بننا، وہ چاہتا ہے ایمان کے تقاضے پورے کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے ہاں مومن شمار کیا جاؤں۔ وہ سورہ حجرات کی آیات، مومن تو صرف وہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اور کھپائے اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ سچے صرف یہ ہیں۔ تو جی تو ان کا بھی چاہتا ہے کہ مومنین صادقین کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، لیکن جب آئی آزمائش، جب آیا مطالبہ، آؤ نکلو اب اللہ کے راہ میں، جان ہتھیلی پر رکھو، موقع آ گیا ہے، آؤ بھائی چلو نکلو اللہ کی راہ میں، یا ایسا وقت کٹن آ گیا ہے اللہ کے دین کو پیسے کی ضرورت ہے، نکالو پیسے۔ اب وہ جان بھی عزیز، مال بھی عزیز، اب وہ گو مگو کی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ اس لفظ کو یاد رکھ لیجئے، گو مگو، تربص، چلوں نہ چلوں، جاؤں نہ جاؤں، بڑھوں نہ بڑھوں۔ یہ جو تذبذب ہے، یہ لفظ منافقین کے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے نا ڈیسیژن لیا ہے ڈٹ گئے، ایک وہ ہے کہ مذبذب ہو گئے، نکلے کہ نہ نکلے، چلے کہ نہ چلے، ہاتھ بڑھے جیب کی طرف کہ نہ بڑھے،
تجوری کھولوں کہ نہ کھولوں، یہ تذبذب ہے۔ اس میں اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ دین کے مطالبے میں آدمی پیچھے رہ گیا، بزدلی دکھائی، پیڑ دکھا دی، گھر میں دولت رکھی ہے اور اللہ کی راہ میں صرف نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کر لے، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، حضور کے پاس آیا، حضور مجھ سے خطا ہوئی، میرے لیے استغفار کیجیے، میرے لیے اللہ سے معافی چاہیے، میں آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ ثابت قدم رہوں گا، جو دین کا تقاضا ہوگا پورا کروں گا۔ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ ضعیف الایمان، ایمان کمزور ہو گیا تھا اس کا، اس وقت ایمان کمزور پڑ گیا تھا جو نہیں نکل سکا، اس وقت قوت ارادی مزمحل ہو گئی تھی، اس وقت دنیا دین پر غالب آ گئی تھی، اس وقت نفس جو ہے ایمان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، تبھی تو ہوا نا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ضعف ایمان۔ کب تک؟ جب تک اعتراف ہو اپنی خطا کا، تقصیر کو تسلیم کیا جائے، کوتاہی کو مانا جائے، اس پر استغفار ہو، اس پر معافی کی طلب کی جائے، اس وقت تک کیا ہے؟ ضعف ایمان۔ لیکن اگلی سٹیج آتی ہے، اب 3 سٹیجز ہیں نفاق کی، جہاں تک تو ہے ایمان، آگے اب نفاق کی سرحد شروع ہو جائے گی، اور یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق گویا کہ ٹی بی کے مرض کی طرح ایک مرض ہے، ایک روگ ہے۔ آپ نے، چونکہ میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا 3 سٹیجز ہیں ٹی بی کی، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج میں پہنچ کے پھر اب تو خیر علاج زیادہ اس وقت ہو چکا ہے، ادویات بہت مؤثر ہیں، لیکن پہلے جب تک ہم بھی پریکٹس کر رہے تھے، جب تک اس وقت تک تھرڈ سٹیج میں پہنچے ہوئے شخص کے بارے میں امید نہیں رہتی تھی کہ اب اس کی شفا ہوگی۔ اب یہی ہے کہ جتنا کھینچ جائے کھینچ جائے۔ تو اسی طریقے سے نوٹ کیجئے گا 3 سٹیجز آئیں گی اس مرض کی، وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ پہلی سٹیج کیا ہے کہ کئی مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد آدمی کا نفس آمادہ کرتا ہے کہ میاں کیوں ہر دفعہ اپنے آپ کو ذلیل کرواتے ہو لوگوں کے سامنے، جھوٹ بول دو، جی یہ عذر تھا، یہ مجبوری تھی، یہ کمزوری تھی، کمزوری نہیں، یہ میرے لیے رکاوٹ تھی، خدا کی قسم میں تو آنا نہیں، ابھی اس کو بھی چھوڑیے، یہ سیکنڈ سٹیج میں آئے گا، میں تو آنا چاہتا تھا، میں نے پوری تیاری کر لی تھی، پوری آمادگی تھی، کیا کروں، عین وقت پر بیوی بیمار پڑ گئی، فلاں یہ ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اس میں کیا ہوا کہ عزت تو بچ گئی، عزت نفس انسان کی بچ گئی، لیکن جھوٹ بول، یہاں جھوٹ سے یوں سمجھیے اب یہ ضعف ایمان نہیں رہا، یہ نفاق شروع ہو۔ جب کئی مرتبہ یہ بات ہو جائے گی تو اب لوگوں کے نگاہوں میں اعتبار کم ہو جائے گا، یہ ہر دفعہ ہی کوئی مجبوری ہو جاتی، یہ ہر دفعہ ہی کوئی عذر لے کر کھڑے ہوتے، لہذا اب ضرورت پیش آتی ہے جھوٹی قسموں کی۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، آپ میرا اعتبار نہیں کر رہے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجبوری تھی اور یہ مجھے تکلیف تھی اور یہ میری مشکل تھی، ورنہ میں بالکل تیار تھا، میں آپ سے آگے جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں جب جھوٹی قسمیں شروع ہوئی، اب یہ مرض دوسری سٹیج میں آ گیا۔ لیکن یہ بات جان لیجئے، ان دونوں سٹیجز میں ابھی شفا کا امکان ہے، واپس آ سکتا ہے انسان، اگر متنبہ ہو جائے اپنے اس مرض پر اور چاہے اس کی اصلاح کرنا تو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ حکمت ہے اللہ کی، سورہ بقرہ میں نفاق کا ذکر ہے، نام لے کر نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ پورا رکوع جو ہے، یا آپ تمام مفسرین کو دیکھیے گا، وہ بتاتے ہیں یہ منافقین کے لیے لفظ نفاق کہیں نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے، اور اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ ہدایت کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، نیکی کی طرف آئیں گے، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی، غلط راستے کی طرف جائیں گے، اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، جاؤ دفع ہونے تو اس کو جدھر جاتا ہے۔ ایک برا کام کریں گے 10 برائیوں کا راستہ اور کھل جائے گا،
ایک بے حیائی کریں گے 10 بے حیائیاں آسان ہو جائیں گی. نفاق کا راستہ اختیار کریں گے اللہ اسی کو آگے آپ کے لیے کھول دے گا. تو یہ ہے وہ قاعدہ و قانون کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی بدولت جو یہ بول رہے ہیں. دیکھا لفظ جھوٹ ان دونوں حدیثوں میں بھی، اذا حدث کذب، جھوٹ کو ایک اہم علامت بیان کیا گیا. یہاں بھی وہی لفظ جھوٹ آ رہا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. اچھا، اب سورہ منافقین کی آیات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ ہے 28ویں پارے میں. لیکن یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ کافی دیر کے بعد نازل ہوئی. یہاں اب لفظ منافقین کا استعمال کیا گیا. یہاں سورہ بقرہ میں منافق کا لفظ نہیں. خبردار کر دیا گیا کہ ایک شخص اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور مجھے محسوس ہو کہ یہ کیفیت میرے اندر ہے تو اگر اصلاح کر سکتا ہے تو کر لے. ابھی پہلی سٹیج ہے، دوسری سٹیج ہے، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ کہیں تیسری سٹیج میں پہنچ گئی بات، پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی. سورہ منافقون میں دیکھیے کیا فرمایا، اذا جاءک المنافقون، اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں. اور گواہی اور قسم ایک ہی چیز ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العصر کے ضمن میں. والعصر زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اس پر تبصرہ دیکھیے اللہ نے کتنا پیارا فرمایا، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے محمد کہ آپ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں ترجمانی. ترجمہ تو یہ ہے جو میں نے بیان کیا. ترجمانی کیا ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کیا ان کا قول جھوٹا تھا؟ قول تو سچا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی قول تھا نا. بول رہے ہیں سچ لیکن ہیں جھوٹے، کہ ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے. زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے. بات سچی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے. عجیب بات ہے نا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اگلی آیت کیا ہے؟ یہ سیکنڈ سٹیج ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. جب پوچھا کیوں نہیں گئے بھائی، احد میں کیوں نہیں پہنچے، کیوں نہیں فلاں موقع پر تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی تھی پہرے پر، کیوں نہیں پہنچے؟ تو اب بہانہ بنایا اور دیکھا کہ لوگ کچھ مان نہیں رہے، تو بے اعتباری سے قسم کھائی، اللہ کی قسم ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اب شریف آدمی کوئی بات کہہ سکے گا؟ اور حضور تو اشرف الناس ہے نا، شریف نہیں، اشرف الناس. آپ فوراً چپ ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شرافت اور مروت بھی کسی شے کا نام ہے نا. وہ جھوٹے کو بھی جھوٹا کہنے کو تیار نہیں تھے. یہ شرافت ہے. منہ پر کیا کہوں میں کہ جھوٹ بول رہے ہو تم، خاموش ہو جاتے تھے. اور اس حد تک پھر ان کی جرأتیں بڑھی. قرآن مجید میں ہے کہ پھر وہ کہتے تھے ہوا اذن، یہ محمد تو نرے کان ہی کان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ جو کہہ دو مان لیتے ہیں. ان کے بھیجے میں گودا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بدبخت یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کی شرافت ہے جو ان کے منہ پر مہر لگی ہوئی. وہ تمہارے منہ پر نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو، بکواس کر رہے ہو. یہ ان کی شرافت ہے، ان کی مروت ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا ہوا اذن، یعنی کیا مطلب؟ کان ہے، کان میں تو بات آ جاتی ہے. اب یہ دماغ کا کام ہے نا، دیکھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ دماغ نہیں ان کے پاس. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے ایسے تانے یہ بدبخت دیتے تھے. بہرحال دوسری سٹیج سمجھ میں آ گئی. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں. اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ سبیل اللہ، جہاد. جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اللہ کا بول بالا کرو، اللہ کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹواؤ.
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ پورا کا پورا مال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پھیر کر گھر میں حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ نہیں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے۔ تو فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا، یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں آپ رعایت دے دیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے، جس پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں حضور سے یہ بھی کہا ہے اللہ نے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، یا اللہ آپ کو معاف کرے، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ آپ نے ان کا جھوٹا بہانہ کیوں تسلیم کر لیا؟ آپ فرماتے کہ نہیں تمہارا عذر قابل قبول نہیں، تمہیں چلنا پڑے گا۔ جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جھوٹ کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا۔ اب تو یہ کہ جب آپ نے اجازت دے دی تو کور مل گیا انہیں، ہم تو جی میں تو حضور سے اجازت لے آیا ہوں، مجھے تو اجازت دے دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو ان کو آپ اجازت نہ دیں۔ یہاں پر اللہ نے حضور کو وہی نرمی، شفقت، مروت، شرافت، جس کو کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری، پہلی اور دوسری، اب تیسری کیا ہے؟ یہ ہے ذرا تھوڑی سی باریک بات، ذرا نفسیاتی اس کا پس منظر ہے، سمجھنا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، یہ سارا معاملہ ایک انقلابی اور جہادی تصور سے سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ صرف نماز روزہ ہے، اس میں جان کا اندیشہ نہیں، مال کا اندیشہ نہیں، نفاق کیسے کھل کر سامنے آئے گا؟ یہ تو سارا وہیں آتا ہے جہاں جان اور مال کو آنچ آتی ہو، جہاں تقاضا ہو رہا ہو جان اور مال کا، وہاں یہ بات کھلے گی نا۔ ورنہ نمازیں تو عبداللہ ابن ابی پڑھتا تھا حضور کے پیچھے، نماز حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں 50,000 نماز کے برابر ایک نماز، وہ تو ہمارے لیے ہے جو حضور کی امامت میں ادا کی، وہ تو 50 لاکھ نمازوں کے برابر ایک نماز ہے۔ لیکن یہ کہ وہ نفاق تو نفاقی ہے، چاہے وہ نمازیں 50 لاکھ نمازوں والی نماز پڑھ رہا ہو۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ نماز سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا۔ کہاں جان پہ آتی تھی؟ غزوہ احد میں گیا اور 300 آدمی لے کر واپس آ گیا، یہ ہے خطرہ۔ جان یہاں جاتی ہے نا، آنچ یہاں ہے، جان کو مال کو، اپنے ساتھیوں کو، کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے ورگلانے میں آ گئے، ان کو کھینچ کے واپس لے آئے۔ تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی، کن سے؟ صادق الایمان لوگوں سے۔ یہ ہے کہ جو ہمیں ذلیل کرواتے ہیں۔ اگر سب ہی ایک جیسے ہو جائے تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا۔ ان کو جب پکارا جاتا ہے فوراً چل دیتے ہیں، نہ انہیں جان کا کوئی خیال، نہ انہیں مال کا کوئی خیال، نہ اہل و عیال کا کوئی خیال، نہ گھر بار کا کوئی خیال۔ یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، ان کی مت ماری گئی ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی۔ انہیں کچھ پتا نہیں، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ خطرے کو دیکھیں نہ رزق کو ناپیں، نہ یہ دیکھیں کہ جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے۔ جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں۔ اب یہ جب پکارا گیا کہ آؤ، اور کچھ لوگ تو بڑھ گئے کچھ رہ گئے، تو بڑھنے والوں کی وجہ سے نمایاں ہوئے رہنے والے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم ذلیل نہ ہوتے۔ ان کی بے وقوفی نے ہمیں ذلیل کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ باتیں آپ اب جب پڑھیے گا جا کر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، تب سمجھ میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے۔ وہ ایمان لائے تو جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایمان لائے ہیں تو جان اور مال لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب محمد پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی انقلابی انداز ہے۔ میں ہمیشہ مثال کمیونسٹوں کی دیتا ہوں۔ فیض کون تھا؟ ایک کمیونسٹ شاعر، لیکن چونکہ انقلابی رنگ تھا اس کی شاعری کا، مجھے اس کے اشعار پسند ہے۔ کیا کہتا ہے؟ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ دی کال آف ڈیوٹی،
جب آئی ہے ہم حاضر ہو گئے. چاہے جھوٹ بولا ساری عمر، کوئی انقلابیت وغیرہ اس میں نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال شاعری تو انقلابی ہے نا. باقی تو کیا کوئی میدان کے اندر کوئی کام، کوئی خطرے اور رسک لینے والی بات، لیکن یہ کہ انداز شاعری کا جو ہے وہ ایک انقلابی انداز ہے. گل و بلبل کی شاعری نہیں ہے، انقلابی شاعری. اس میں یہ جو انداز ہے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار. یہ تو ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم میں جو محصور ہوئے تھے، وہ تنہا پس زندہ والی کیفیت ہے کہ نہیں؟ اور طائف کے گلیوں میں جو نقشہ جمع ہے وہ کبھی رسوا سر بازارے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ نقشے انقلابی راہ میں آتے ہیں. اب وہ جو صادق الایمان ہے ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. گھنٹی بجی ہے اور اس آواز کی جو صدائے بازگشت تھی وہ اکیلی نہیں گئی، ہم بھی ساتھ گئے. یہ ہے ایمان کا لازمی تقاضا. اور جو پیچھے رہ گئے اب کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے، یہ کسی خطرے کو خطرہ نہیں سمجھتے، کسی چیز سے ڈرتے نہیں. 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے. سوچئے تو صحیح، کون عقل مند کہے گا؟ جس کو دنیا کی سمجھ ہے، جس کو آپ ورلڈلی وائز انسان کہتے ہیں، وہ ورلڈلی وائز جو انسان ہے وہ اسے عقل مندی کہے گا کہ 3000 1 لاکھ سے ٹکرا رہے ہیں؟ غزوہ موتا کا ذکر کر رہا ہوں نا، 3000 کا لشکر تھا. اطلاع ملی کہ مقابلے میں رومیوں کا لشکر جو آ رہا وہ 1 لاکھ کا ہے. اب مشورہ کیا بیٹھ کر کہ کیا کرنا چاہیے. عافیت کا، خیریت کا، حکمت کا، ورلڈلی وزڈم جو ہے اس کا تقاضا تو یہ کہ پیچھے ہٹ جائیں. صحابہ کہتے ہیں بھائی ہمیں فتح وغیرہ تو مطلوب ہی نہیں، ہمیں تو شہادت درکار ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اب شہادت سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں، ٹکرا گئے. آپ کو معلوم ہے جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت علی کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ، وہ زید ابن حارثہ، یہ ہوئے کہ نہیں؟ پھر حضرت خالد نے کمان لی ہے اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو لرغے میں سے نکال کر لے آئے. اور آپ نے شاید سنا ہو جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے کے مسلمان مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر پھینک رہے تھے، یہ بھگوڑے آ گئے واپس. حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ اصل میں جو سورہ انفال میں آیا ہے، اپنی بڑی جمعیت کی طرف پیچھے ہٹ آنا اس ارادے کے ساتھ کہ پھر قوت لے کر آئیں گے، تو اس کو بھگوڑا پن نہیں کہتے. حضور نے تسلی دی ہے انہیں، ورنہ اہل ایمان جو تھے مدینے والے وہ تو ان کے اوپر خاک ڈال رہے تھے. تو یہ ہے اصل نقشہ. اب جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے نمایاں ہو جاتے جو پیچھے رہ گئے، لہذا ان کے دل میں بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اگر تو ایمان کی وہ مثبت کیفیت ہو تو دعائیں کریں گے بھائی ہم سے نہیں ہو سکا، اللہ نے ان کو توفیق دے دی. ہم کمزور تھے، ہم دبک گئے، اللہ نے ان کو جرأت دی، ہمت دی. لیکن یہ کہ چونکہ وہ بات تو پہلے ختم ہو چکی ہے، وہاں تو معاملہ ہی شروع ہو چکا ہے جھوٹ کا، جھوٹ کے بعد جھوٹی قسموں کا. اعتراف اگر کرنا ہوتا تو ضعف ایمان ہی کے حد تک رہتے. جھوٹی قسم بولی فرسٹ اسٹیج، جھوٹ بولا، جھوٹا بہانہ کیا، پہلی سٹیج آئی. جھوٹی قسم کھائی، دوسری سٹیج آئی. اور اب یہاں اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو گئی دل میں. یہ بے وقوف، یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، انہوں نے در حقیقت ہمارے لیے زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے. غرہا اولئک دینہم، سورہ توبہ میں ذکر ہے جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نکل رہے تھے وہ ڈراتے تھے، لا تنفروا فی الحر، کیا کر رہے ہو، عقل کے ناخن لو، اس گرمی کے موسم میں نکل رہے ہو، اتنا لمبا سفر تمہیں کرنا ہے، کوئی اپنے نفع نقصان کا، کوئی بھلے برے کی کوئی سمجھ ہے کہ نہیں؟ لا تنفروا فی الحر. جواب کیا دلوایا گیا؟ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ ہم پیٹھ دکھا دیں گے، فرض کی پکار جو ہے اس پر لبیک نہ کہیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے تو جہنم میں جھونکے جائیں گے. وہ جہنم کی گرمی اس سے بہت سخت ہے، یہ گرمی ہمیں عزیز ہے.
پھر وہ ڈراتے تھے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، عقل کے ناخن لو، یہ کوئی اب بین العرب جنگ نہیں ہے۔ جب تک عربوں میں جنگ رہی بھائی 1 اور 10 کی نسبت ہوئی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوئی۔ غزوہ بدر میں تعداد کی نسبت و تناسب کیا، 1 اور 3، 313 1000، سامان کا فرق شامل کر لیجئے تو 1 اور 10 کی نسبت ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ سلطنت روما سے تو پہلا ٹکراؤ جو ہوا ہے وہ 1 اور 33 کی نسبت تھی۔ تو وہ ڈرا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، اتنے بڑے دشمن کے مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ اس کا جواب کیا دلوایا؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ ہمارے لیے تو 2 بہترین انجام ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ حسنین، حسنہ احسن کا مؤنث ہے، احسن آپ جانتے ہیں بہترین، حسین ترین شے، تو بہترین انجام ہے 2۔ اگر ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو ہمارے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے اس معنی میں جو تم کامیابی سمجھتے ہو تب تم بھی مانو گے کہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے لیے تو جسے کہتے ہیں عام کولوکیل اردو میں چت بھی میری پٹ بھی میری، جیتوں تو جیتا ہی، ہاروں تب بھی میری جیت ہے۔ میں اگر شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ تو اب ڈر کس بات کا، کس چیز سے ڈرا رہے ہو ہمیں؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو دونوں انجام یکساں احسن۔ اگر شہادت کی موت آ جائے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور اگر ہم غازی ہو کر آ گئے، جیت کر آ گئے، تو تم بھی کہو گے کہ جیت ہو گئی، کامیابی ہو گئی، تو ہمارے لیے تو اندیشہ ہی نہیں۔ لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں منافق کیا ڈراوے دیتے تھے۔ جب اس حالت میں بھی مسلمان چلتے تھے تو اب ان کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی تھی، عداوت۔ جب اس سٹیج پر معاملہ آ گیا، یہ ہے وہ 3rd سٹیج ٹی بی کی کہ یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ سورہ منافقون میں فرمایا اے نبی اب پوری طرح ہوشیار رہیے، اصل دشمن یہ ہے اب مارے آستین، جو اندر سے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو پسند نہیں ہے کہ اہل ایمان کیوں اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے انسانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضے پورے کرو۔ تقاضے کیا ہیں؟ ایمان ہے تو عمل درست ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جہاد ہونا چاہیے، ایمان ہے تو جان اور مال کھپانی چاہیے۔ تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں۔ ان کی تو مت ماری گئی، غر ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائز انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے، جس کے سامنے دنیا ہے۔ جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے، مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، جو ملک التجار کہلاتے ہیں۔ لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا۔ ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا۔ 6 ہیں غلام اور کنیزیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے، جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا اب، جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے۔ تو جب حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے، وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے، بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور یہ ابو بکر ہیں کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھیں مسلمانوں کی۔ ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسماء اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ کون ہے؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر۔ لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے، تو والد ہے
بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسما، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیوی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایک پیسہ۔ جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے، اب ہمارا کون والی وارث ہوگا، کون ہے ہماری خبرگیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان۔ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا، دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی، آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا، میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت۔ تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا۔ میں نے کیا کیا، کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر رکھا اور ایک لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو۔ عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور ہے، اس میں تقاضا کچھ اور۔ لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان، جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں، پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ 3rd سٹیج تک پہنچ گئے۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے۔ ہم ہیں اصل میں بھائی، سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے، تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے، لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے۔ دین وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا،
اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سخنے جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا۔ اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی۔ دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی، کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہوتا۔ یہ غیر شعوری نفاق، جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان نہیں، یہ نہ سمجھیے۔ اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے۔ جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا، ان سے پوچھ۔ اصل جو مجرم جو ہے وہ یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو، دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے۔ یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو جائے، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں، وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں۔ اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح، تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے۔ ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے، یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی۔ سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے، دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ ایک ہے منجھدار میں کودنے والے کہ ہر جباد آباد ماں کشتی درا بنداختے، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی، کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے۔ طارق چمر کنارہ اندلس سفینہ سو، گفتند کارے تو رہے عقل و خرد خطاست۔ دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی، لوگوں نے کیا یہ طارق کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے، عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلو، جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی، جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو۔ تو یہ بات جو ہے من الناس من یعبد اللہ علی حرف، انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ،
اگر خیر رہے، خیریت رہے، مال بھی ملے، کوئی خطرہ بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر آزمائش آ گئی، کڑا وقت آ گیا، کٹھن امتحان آ گیا، اپنے منہ کے بل عہدہ گر پڑتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا، اور اصل خسارہ یہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی اقبال کا شعر، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اب سورہ عنکبوت کی آیات سنیے، وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ چشم تصور سے دیکھیے، بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا، دل میں یقین، کہہ تو اس نے بھی دیا شوق میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھبرا گیا۔ یہ تصور کر سکتے ہیں نا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایذا پہنچائی گئی، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ ہمت جواب دے گئی، پاؤں کانپ رہے ہیں، معافی مانگ کے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس، جوش میں آ گئے کسی تحریک میں، اس وقت تو چلے گئے، اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشہ تو حرن ہوا، اور اب معافیاں لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا رہا۔ تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر کہا قرآن نے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت ہو، تو یہ آگے کھڑے ہو جائیں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے۔ ہم بھی تو، جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں، لڑائی کے وقت سب سے پیچھے، بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے، اور اگر مال غنیمت کی تقسیم ہے تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے۔ اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں خطروں میں کھڑے ہیں، جان فروشی سرفروشی کے لیے تیار نہیں، لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق۔ یہ ہے منافقانہ کردار، یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن نے کھول دیا۔ یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نساء میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے، جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون، جو 11 آیات پر مشتمل ہے۔ غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا۔ تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں، لیکن جب کوئی انقلابی تحریک، اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوگی، کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے تو منافق نہیں کہلائیں گے، صرف کمزور لوگ۔ کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیے، لیکن جہاں جھوٹا بہانا شروع کیا نفاق شروع، جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل، دوسری سٹیج، اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں، ان پاگلوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے، اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں۔ ہم العدو فاحذرہم،
قاتلہم اللہ الا یؤفکون، اے نبی یہی اصل دشمن ہے، ان کو پہچانیے، ان سے بچیے، اللہ ان کو ختم کرے، قتل کرے۔ یہ کہاں سے لوٹ گئے؟ دیکھیے کیسی پیاری بات کہی، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ کتنی بڑی بدنصیبی! ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی، کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا۔ ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا، ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے، کیا رتبہ ہوتا ان کا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا رتبہ ہوتا، کیا مقام ہوتا؟ کس چیز سے محروم رہ گئے اور کتنے دن جی لیے ہوں گے؟ موت تو آنی ہی تھی، زندگی تو ہمیشہ کی شے نہیں ہے، مال بھی آنا جانا ہے، دولت آنی جانی ہے، کب تک رہے گی پاس؟ وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے، تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ، قبر میں داخل ہو جانا ہے، اور کیا پتا کل وارنٹ آ جائے، کچھ پتا نہیں، کیا پتا ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو، درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبہ چھوڑا، فرمایا انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹا لیے گئے؟ 2-4 قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں، دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں، مغلوب ہے کہ نہیں، وہ معاملہ اب بھی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ تو مقابلہ ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی۔ دین تو پکار رہا ہے، کہاں ہے میرے وہ جانثار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں، اب میرے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، میرے لیے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات لگائیں۔ اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں، ایک تو وہ ہے جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو، میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں کچھ حفاظت میں ہے، جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہی کے وہی رہ جائے، جان لیجئے وہ ہیں جو اصل نفاق کی ذات، یہ غیر شعوری نفاق، انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں، ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون، انہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجاً بدترین نفاق تک پہنچا دے گی۔ اب ایک اور نفاق ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، میں نے وہ آیات پڑھی تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے، اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت۔ انہوں نے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، دولت دے گا، غنی کر دے گا، صاحب ثروت بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، کھپا دیں گے، بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے، غنی کر دیا، اب کیا ہوا؟ بخلوا بہ، اب انہوں نے بخل کیا، سینت کر رکھ رہے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، اب وہ حساب ہی لگاتے رہتے ہیں، بیلنس شیٹیں جو ہیں ان کی، وہی اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے، کیا ایسٹس تھے، اب کیا ہے، اس سال میں کیا کمایا ہے، کتنا بڑھ گیا ہے، فکسڈ ایسٹس کتنے اور فلوئڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے، اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں، وہ وعدہ بھول گئے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور کیا کیا؟ وتولوا وهم معرضون، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر سنیے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، عقوبت کسے کہتے ہیں؟ عقوبت سزا، اتنی اردو تو آنی چاہیے، عقوبت سزا، اصل میں تو جزا بھی عقوبت ہے، عقب میں آنے والی شے، آپ نے ایک عمل کیا، اس کا نتیجہ نکلا، اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا، پہلے تو نہیں آئے گا، تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ عقوبت ہے اصلاً، پیچھے آنے والی شے۔
لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے، جزا کے لیے نہیں۔ اسی طرح کا ایک لفظ مصیبت ہے، عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شے کہ جو واقع ہو جائے، اصابہ یصیب، مصیبت، لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تکلیف دہ واقعے کے لیے، مصیبت آ گئی۔ خوشی دینے والا واقعہ جو اس کے لیے لفظ مصیبت نہیں بولتے، لفظ مصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ اب یہاں اس کا جو لفظ آیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی، وعدہ کیا تھا؟ اللہ دولت دے گا، اس کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے دولت دی، اب بخل کیا، منہ موڑ لیا، بھول گئے وعدے کو۔ سزا کیا ملی؟ وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے۔ اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا يكذبون، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کیا وعدہ کیا تھا ہم نے؟ اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما، کیا کریں گے؟ تیرا دین قائم کریں گے۔ کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ واز ہی ناٹ دی اسپوکس مین آف دی نیشن؟ پوری قوم کے تھے نا، پوری قوم کے طرف سے بولنے والے نمائندے۔ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا عہد جدید میں ایک نمونہ پیش کریں۔ یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اور بر صغیر کے گلی کوچے، درہ خیبر سے لے کر راجکماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگان تک اس نعرے سے گونجے کہ نہیں گونجے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام قائم کیا آپ نے۔ میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، قائد اعظم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، وہ اللہ کے پاس ہیں، ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ اصل معاملہ انڈیویجول کا نہیں ہے، میں قوم کی بات کر رہا ہوں۔ قوم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی کارخانے بنائے، فیکٹریاں بنائیں، محل بنائے۔ وہ لوگ کہ جن کو قطعاً توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے، ان کو مواقع ملے کہ نہیں ملے؟ جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جما سکتے ہیں، انہوں نے کاروبار جمائے کہ نہیں جمائے؟ صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا؟ حال یہ ہو گیا وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے، جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی، ان کی بات چھوڑ دیجئے۔ جو گھر میں دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے، جنہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے، انہوں نے بھی آ کر کیا کیا؟ جس کے پاس 4 پیسے ہوئے برقع اتر گیا۔ یہ کیا ہم نے۔ آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے۔ یہ اس کی سزا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہے۔ وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیثیں سنائی تھی، سوچئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ، دغا، فریب، وعدہ خلافی، کم تولنا، رشوت کیا ہے؟ کون سی برائی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں، جو ہمارے قومی کریکٹر کا جز بن چکی؟ یہ ہے وہ بدترین سزا، وہ نفاق عملی کے جو آج پوری پاکستانی قوم پر افراد ہیں اب بھی، لیکن افراد کی بات نہیں ہے، وہ مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن کلیکٹیو ایک جرم، وعدہ خلافی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کی ہو کسی قوم نے، کہ ہم نے ملک مانگا صرف اس لیے، جو دعائیں مانگی ہم نے، میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے پاکستان۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے 170 میل کا سفر 20 دن میں کیا ہے۔
حصار سے سلیمان کے ہیڈ ورکس تک 1 لاکھ کا پیدل قافلہ 20 دن میں پہنچا. راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصور انسان نہیں کر سکتا. وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان. یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے. لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہے، وہ وعدے کہاں ہیں، وہ اسلام کہاں ہے، وہ اسلامی حریت کہاں ہے، وہ اسلامی مساوات کہاں ہے، وہ اسلامی اخوت کہاں ہے، اسلامی معاشرہ کہاں ہے، اسلامی قانون کہاں ہے. آئلی قوانین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے آئلی قوانین تو پورے یورپ نے فقے چست کیے تھے کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے، اور حال یہ ہے کہ پرسنل لا، فیملی لاز بھی ہم سے لے رہی. وہ حال ہمارا ہوا. ہندوستان کا مسلمان پرسنل لا کے معاملے میں، آئلی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی، اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں، اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے. 600 افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے. انگریزی اخبارات میں نے بامبے میں جو ڈیمانسٹریشن کیا مسلمانوں نے، اس کے لیے الفاظ یہ تھے، پورے صفحے کے اوپر تصویر: A mammoth demonstration by Bombay Muslims against the verdict of the Supreme Court. پٹنہ میں جلوس نکلا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، 17 آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں. کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہو گئے مجھے معلوم نہیں. یہ حال کس بات پر ہے کہ آئلی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی، اور وہ آئلی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے عہد میں اپنے اختیار خصوصی کو بروکار لاتے ہوئے ایک آرڈیننس کی شکل میں نافذ کر دی، جن کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی ہے اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے، اور وہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے. اور کیا نافذ ہوگا؟ ہم نے پرسنل لا کے اندر جو ہے ترمیم کی، جو انگریز کو جرت نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون کے اندر ترمیم کرنے کی. یہ ہے وہ معاملہ جو ہم نے اختیار کیا ہے. بڑے شدید خطرے میں ہیں ہم عذاب خدا بندی کے. وہ عذاب کا ایک کوڑا ہم پر پڑا. کیوں پڑا؟ اس روز چونکہ ایک ہمارے بنگالی بھائی، بنگالی مسلمان سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، جو صدارت فرما رہے تھے، یہ کوڑا کیوں ہماری پیٹھ پر پڑا؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ وہ ملک جو بنا تھا 47 میں، وہ ملک تو آج نہیں ہے. وہ تو پاکستان دیٹ واز، اور وہ بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ اگر علیحدہ ہو جاتے تب بھی ایک بات تھی صدمے کی، لیکن انہوں نے نام اپنا بدل دیا، گویا کہ اس تحریک مسلم لیگ سے لا تعلقی اختیار کی. یہ دوہرا صدمہ ہے ہمارے لیے، ورنہ وہ علیحدہ ہو جاتے. 2 کوریا موجود ہے، 2 ویتنام موجود ہے، 2 یمن موجود ہیں اسی پیننسولا میں، جزیرہ نما عرب میں، 2 جرمنی موجود ہیں یورپ میں. کون سا بر اعظم ہے جس میں نہیں ہے؟ 2 پاکستان ہو سکتے تھے علیحدہ، لیکن در حقیقت 1 لاکھ ہمارا کڑیل جوان ہندوؤں کی قید میں. کہاں لے جایا گیا؟ مدھیہ پردیش. یہ سینٹرل انڈیا کے پریزن کیمپس، کنسنٹریشن کیمپس. اور اندرا گاندھی نے کہا we have avenged our 1000 years defeat. didn't she say it? آپ سوچئے، تاریخ اپنے آپ کو دوہرا سکتی ہے. کیا اس کے بعد ہمارا طرز عمل درست ہو گیا؟ تو پھر قرآن تو کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ وہی کچھ کرو گے تو ہم پھر وہی کچھ کریں گے. مجھے تو یہ وعید نظر آ رہی ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس ملک کے اندر اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی تلافی نہ کی، یہ صرف مذہبی واز نہیں ہے جو میں کہنے یہاں آیا ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑنے آیا ہوں. زندگی میں پھر یہ موقع آتا یا نہیں آتا اللہ جانتا ہے. میری اپنی زندگی ہے یا نہیں ہے کس کو معلوم. زندگی ہو امکان نہ رہے، اس کی بھی 100 شکلیں ہو سکتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بات چھپا کر آپ سے رکھوں. بہت خطرے میں ہے ہمارا ملک اس وقت. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ سزا ہے. کس بات کی؟ وعدہ خلاف. تم نے اسلام کے لیے ملک لیا، بر صغیر کے ٹکڑے کروائے، آرٹیفیشل ڈویژن ہوئی ہے. یہ تقسیم فطری نہیں ہے. دریا بانٹ دیے. کہہ رہے ہیں کہ سرحدی گاندھی کہ پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے دریا بیچ دیے تھے. یہ سندھ تو ہمارا ہے جس کے اوپر کہ ابھی انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے جمائی ہوئی ہیں. کیسے کیسے فتنے آپ کے گھر میں پروان چل رہے ہیں. لیکن یہ کیوں ہے؟ میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا، اسلام اگر آتا
یہ کیوس نہ ہوتا، یہ بددلی نہ ہوتی، جذبہ اور ابھرتا اور آگے آتا اور یکجہتی پیدا ہوتی، اخوت پیدا ہوتی۔ لیکن اسلام کا نظام جس کو کہ عام آدمی کہے کہ ہاں یہ اسلام ہے، واقعتاً اس میں وہ برکات ہیں کہ جو خلافت راشدہ میں پیدا ہوئی تھی، وہ اگر ہو جائے تو یہ ملک بچتا ہے، نہ صرف بچتا ہے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے پیش خیمہ بن جائے۔ اور اس کا امکان ہے کہ میں اب بھی جہاں ایک طرف یہ خطرات دیکھ رہا ہوں، شدید ترین خطرات جن کی میں نے نشاندہی اس میں کی تھی، وہاں یہ کہ جب بھی حساب کتاب جوڑتا ہوں نظر آتا ہے اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور اس نے معجزانہ طریقے پر اس کی حفاظت بھی کی۔ 65 میں معجزہ ہوا تھا کہ نہیں؟ اور کی بھی، لیکن اللہ کی رسی دراز تو ہوتی ہے ایک حد تک، اس وقت اس نے معجزے سے بچایا اور 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیوں؟ 25 برس بیت چکے تھے ہماری نافرمانی اور وعدہ خلافی پر، ایک کوارٹر آف اے سینچری۔ آپ کہیں گے 24 سوا 24 برس ہوئے تھے، سوا 24 برس شمسی مساوی ہے 25 برس قمری کے، قمری حساب سے پورے 25 برس ہو چکے تھے، جبکہ یہ سن 71 کا ڈیبیکل ہوا ہے، اس وقت جبکہ کوارٹر سینچری گزر چکی تھی ہماری وعدہ خلافی پر۔ اللہ بہتر جانتا ہے توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن میں اس وقت صرف حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کر رہا ہوں۔ یہ نفاق ہے، میں نے حدیثیں سنائی تھی، وہ لے جائیے کرائیٹیرین، نفاق کی 3 علامتیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے، امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، امانت اختیارات کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کا افسر بیٹھا ہوا اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ امانت داری سے استعمال کر رہا ہے یا جانبداری سے کر رہا ہے، کنبرہ پروری کر رہا ہے یا یہ کہ حقدار کو اس کا حق دے رہا ہے؟ یہی تو خیانت ہے اور کیا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی کچھ ہے، کیا وہ امانت داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ اس کو دیکھ لیجئے۔ حضور نے تو فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے اس کے پاس بھی امانت رکھوائی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ نے فرمایا ان المجالس بالامانات، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اس کا راز امانت ہے، یہ نہیں کہ دوسری مجلس میں گئے تو اس کی باتیں کھول دی۔ یہ خیانت ہم میں سے کون نہیں کر رہا؟ یہ جو ہمارا کردار کا جز بن چکا ہے، یہ در حقیقت میرے نزدیک وہ سزا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب اس خلاف ورزی کے، اس وعدے کے کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور بسبب ان کے جھوٹ کے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اب نفاق ڈال دیا ہے۔ کسی کو شعور ہے اس نفاق کا؟ یہ ہے وہ غیر شعوری نفاق جس کی زد میں ہم میں سے ہر شخص ہے انڈیویجولی بھی، اور جس کی زد میں اس وقت پوری مسلمان قوم، میں بقیہ دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، کوئی ملک اسلام کے نام پر نہیں بنا، ملک پہلے سے موجود تھا، آزاد ہو گیا، پاکستان تو موجود نہیں تھا پہلے سے، واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر اثر نو بنا ہے، لہذا وہاں وعدہ خلافی جو ہوگی اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ آپ حضرات کو اپنی جگہ پر ہر شخص کو سوچنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں۔ بہرحال میں نے نفاق کے بارے میں جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے، غور و فکر کا، قرآن سے احادیث سے، نفاق کا انجام آپ کو بتا دیا، نفاق کی حقیقت بتا دی، نفاق کی قسمیں بتا دی، اس کو اعتقادی نفاق کہہ لیں اور عملی نفاق کہہ لیں، یا شعوری اور ارادی نفاق، اور غیر شعوری اور غیر ارادی نفاق۔ وہ غیر ارادی نفاق کے قرآن مجید سے جو دو قسمیں سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک حصہ اس موضوع کا رہ گیا ہے لیکن میں اب اس وقت گفتگو ختم کروں گا۔ اب میں دعا کر رہا ہوں اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اور اے اللہ ہمارے اعمال میں سے ریاکاری نکال دے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اور ہماری زبانوں کو پاک کر دے جھوٹ سے، وہ جھوٹ کے جو نقطہ آغاز بنتا ہے اس مرض نفاق کا، وہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر، وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ،
اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے بچا۔ یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منافقین میں سے نہ بنائے، مومنین صادقین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے تقاضوں کو سمجھ کر فہم و شعور کے ساتھ ایک فیصلہ کن ارادے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔